یہ آپ نے فرمایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نصب العین پر تھو. ابھی نصب العین تھوک رہا ہوں میں سن لیجئے، پھر اکٹھے ہو کے تیرے نصب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو. تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 کا انسان ہے، تو بیہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو کچھ اضافے بھی آپ کہہ رہے ہیں بہرحال. نہیں کچھ اضافے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک اضافہ ہو. چلے ایک اضافہ میں نے پہلے گفتگو میری ہے، میں نے کچھ اضافے لگ رہے ہیں نہ، ایک اضافہ ہو. ٹھیک ہے علامہ ابتسام، کیونکہ یہ باتیں ویسے بھی کم ہے اس کی شان میں میری نظروں میں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ ہے، میں کم کیے زیادہ نہیں کیے. میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ ایسے اس کی سیرت کا حتہ نہیں کر سکتے میری نظروں میں. اب پھر سن لیجئے، میں دوبارہ سے شروع نہیں کریں آپ یہیں سے بات کنٹینیو کریں. نہیں تیرے نہیں آپ، میں پہلے کہتا ہوں میں نے پہلی باتیں کی ہیں، کچھ اضافہ لگا مجھے، ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں، آپ نے کچھ کم بتائی ہوں. سوال تو کر لینا. کر لیں. تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نصب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو. تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 کا انسان ہے، تو بیہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے. سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ. بغیرت سامنے آ، تیری شکست ابلیس کی شکست ہے. بکواسی بغیرت سامنے آ. ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں آپ کے 11 ایم اے کو جو ایم اے کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، ایم فل جو کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، حافظ قرآن جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں. ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بندہ اخلاق کے دائرے میں، جو بندہ تہذیب کے دائرے میں، جو بندہ تعلیم کے دائرے میں، دلیل کے دائرے میں رہ کے بات کرے، مجھے بھی اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے. اور دوسری مجھے بات حاصل ہوئی کہ جو بندہ تجاوز کرتے کرتے کتاب اللہ کو نہ چھوڑے اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کو اس کو فرینچ زبان میں گالیوں سے تعبیر کرے، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے کہ ان کے بارے میں علماء یہود یہ بات ہے بلا دلیل کہ وہ کہتے تھے، اور صرف اپنی ضد اور انات کے اندر یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں استعمال کی ہے، اور فتن کا ترجمہ لڑکے کی بجائے چھوکرا کرے صرف اپنی انانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے. جو بندہ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن العاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے خنزیر کے قدم کو رکھنے کی بات کرے، جو بندہ جو ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی لہجہ اختیار کرے، جو بندہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے ظالم قرار دے، جو بندہ جو ہے امام ابو حنیفہ کو کے ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے اسی طرح ان کی فقہ کے ملا علی قاری حنفی کو جو ہے بونکرے کا ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے علماء اسلام کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی کرے کہ ان کو ٹومی کہہ کے پکارے، جو بندہ شیوع الحدیث کو پاگل کتوں کے ساتھ تعبیر کرے. تو اگر میں نے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی تو میرا نہیں خیال کہ میرا ایک لفظ بھی اس کے لفظ کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ میں آگے آئیں گی اور ان پہ ہم ون ون بات کریں گے، لیکن آپ نے یہ سارا کچھ کیا بقول آپ کے کہ صحابہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اور ان میں چونکہ انہوں نے گستاخانہ کلمات کہے، مجھے وہ جو مرضی کہتا تھا، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے حوالے سے گستاخانہ کلمات کہے تھے، اس لیے آپ نے یہ سارے الفاظ بولے. اچھا، اب جن کے لیے آپ نے بولے ذرا ان کا بھی اسوہ حسنہ دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوقات نبی کے ہم پلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہماری جان قربان. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کہانیاں سنانے والا کہا گیا، حضور کی جھوٹی کردار کشی کی گئی، کبھی آپ پر کوڑا پھینکا گیا، کبھی عبادت کرتے ہوئے جانور کی آپ پہ اوجڑی ڈال دی گئی، آپ کے پیاروں پر ظلم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر تشدد ہوا. بے شک. کبھی آپ کے منہ سے، اب اپنے سارے الفاظ آپ نے ذہن میں رکھیے، بالکل رکھے، میں کروں گا بات. میں نے پہلی بات آپ کو واضح کر دی، میرا کوئی لفظ مرزا جیلوی کے لیول کا نہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو. کبھی آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی وہ نکلا اس طرح کا جو آپ نے انجینئر محمد اچھا اب میری بات سن لیں.
قرآن مجید کی وہ آیات بینات جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایڈریس کیا، اتلم بعد ذالک زنیم کا الفاظ استعمال کیے. یعنی ترجمہ کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ یعنی بد اصل ہے، یعنی ولد الحرام ہے. ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کے مخالفین ہیں. جب اللہ نے الفاظ استعمال کیا تبت یدا ابی لہب و تب کی پوری صورت لہب کو نازل کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور معاندین کے بارے میں سخت رویہ ناب کیا تو مجھے بتایا جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کی حالت میں، جب ان آیات بینات کی تلاوت کیا کرتا تھا تو کیا اس سے ہلاک کی جو کوئی دلیاں اڑ رہی ہوتی تھیں؟ کیا اس سے ہلاک پامال ہو رہا تھا؟ کیا اس سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی جس کو آپ کہیں یہ بات ہلاکی؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہیں کرتے ان آیات کی؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی آیات کی تلاوت نماز میں کرتے تھے کہ نہیں؟ میں دیکھیں ایک ہے اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے الفاظ کو نبی صاحب اپنی بات میں تلاوت کرتے تھے کہ نہیں؟ آپ نے ممبر رسول کی بات، ممبر رسول سے بھی زیادہ یعنی کہ فردی بات نماز ہے نا، تو نماز میں جب ان آیات کی تلاوت تھی اس کو بات ہلاکی والی بات ہوتی تھی؟ نبی اسوے کی بات ہو رہی ہے نا، اسوے نماز پڑھنا کس کا اسوہ بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نماز میں جب ان آیات بینات تلاوت کر رہے تھے اس سے کون سی بات ہلاکی ہوتی؟ میں آپ سوال نہیں سمجھ پا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک، میں نے آپ کو یہی بتایا جب اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نازل فرمائے نبی ان کی تلاوت فرماتے تھے کہ نہیں؟ اچھا تو پھر اس کا مطلب تلاوت فرماتے تھے الفاظ نے چونکہ اس میں مناظرے میں آ گئے. مناظرے میں نہیں آیا، میں نے وہ بات کی حق ہے. میں ابھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے، انگوروں کے باغ میں پناہ لی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا خون تھا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے. کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بارے میں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگ ہدایت دے مجھ کو پہچانتے نہیں. اب اگلی بات ذرا سن لیں، اس کے متبادل پہلو بھی ذرا سن لیں. کیا اب متبادل پہلو ذرا سنیں، کیا وہ بندہ جس سے کعب بن اشرف یا ابو رافع یہودی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، کیا ان کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے لشکر روانہ نہیں کیے گئے؟ اور کیا کعب بن اشرف کے جرائم میں یہ بات شامل نہیں کہ وہ مسلمان عورتوں کی تشبیب کرتا تھا؟ کیا اس کے جرائم میں بات شامل نہیں کہ مسلمان عورتوں ہلاک باختہ گفتگو کرتا تھا؟ جو بندہ مسلمانوں عورتوں اور ہلاک باختہ گفتگو کرے وہ بندہ تو واجب گردن زدنی ہے. اور جو بندہ کابر صحابہ کرام کے بارے میں آئے روز صبرائی لہجہ اختیار کرے اور قرآن جی کی بغیر مفہوم تلاوت کو گالی میں تبدیل کرے، آپ مجھے بتا چکے ہیں یا مجھے بتا چکے ہیں. تو یہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان ہیں ان کے اوپر، اور ان پر ڈائریکٹ حملہ ہوا، بھاگ کر جان بچائی. سنا ان کے پیچھے بچے لگا دیے تھے، وہ پتھر مارتے تھے. آپ نے ابھی تک مجھے ایک بات ایسی نہیں بتا سکے، میں آپ کو معذرت کہوں گا، آپ کو ایسی بات بھی ایک بھی نہیں بتا سکے جس میں میرا ایک لفظ بھی مرزا جیلمی کے ان الفاظ کے برابر جو اس نے قابلین امت کے لیے کیے ہیں. میرا کوئی لفظ اس کے لفظ کے برابر نہیں، میرا ایک لفظ اس کے برابر نہیں، یعنی کہ وہ بھونکنے کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں، خنزیر کے قدم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ آتا ہوں، اس پہ آتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ملک جو پہلے ہی فرقہ واریت میں پہلی بات تو یہ آپ ذرا سن لیں، پہلی بات ہم دلی میں کوئی فرقہ نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہرے، وہ فتنہ ہے. میری یہ سن لیں، اگر تو ہم نے کوئی شیعہ سنی تکفیر کی بحث کی ہے، اگر ہم نے کسی بریلویوں کے اوپر کوئی فتویٰ بازی کی ہے، اگر کوئی ہم نے دیوبندیوں کو برا بلا کہا ہے، اگر ہم نے جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے یا ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں بات کی ہے، تو پھر تو آپ مجھے بات کریں. ایون گامدی صاحب کے بارے میں بتائیں. اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں یا مرزا جیلمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے، اس نے ایک ایسا یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. اگر مجھے کوئی بندہ گالی دے گا نا تو میرے لیے واللہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن کوئی بندہ کسی صحابی کو گالی دے گا نا، میں آپ کو ایک کر لوں چھوٹی درس، جو بندہ کہتا ہے نا امام ابو حنیفہ، میں ان کا مقلد نہیں ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں. آپ نہ سنیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں مانتے ہیں؟ نہیں، اور لیکن تکلیف ہے اس بات کی. اور کیوں بھلا اس پہ بات کر لیتے ہیں؟ کیوں مرزا انجینئر محمد علی مرزا نے تنقید کی امام ابو؟ جو مردی وجہ تھی اس کی، جو مردی وجہ تھی اس کی. وجہ بتا. نہیں، میں کیوں وجہ بتاؤں؟ ایک علمی پوائنٹ کے اوپر اسے اختلاف کرتے تو بھونکنے پہ اترا ہے، کیوں وجہ؟ نہیں، مجھے صرف ایک بتا. میں یہ بات اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ علمی بحث سے مجھے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، مجھے ایک بتائیے گا کہ آپ طائف میں زخمی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہدایت کی بات کرتے ہیں. آگے آ جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورت اتری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو لہب، ابو جہل، ہندا، عبداللہ بن نبی یا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کے بارے میں یہ زبان استعمال کی. اس طرح یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم یہ بات صبور ہی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے ان اہلاک باختہ عناصر کے کچلنے کے لیے باقاعدہ طور پہ وفود روانہ کیے. اور اگلی بات سن لیں، میں نے جو بات کی میں ابھی اس کو دوبارہ تکرار سے دہراؤں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر ان آیات بینات کی تلاوت کی ہے جن میں نبی کریم کے گستاخوں کو اللہ نے سخت الفاظ جو ہے کنڈیم کیا ہے، یہ ہم نے حالت نماز کے اندر اگر آپ کی زبان سے نکلے تو یہ الفاظ کسی بھی اعتبار سے اس بندے غلط نہیں ہوتے جس بندے نے ان ہستیوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہو. اچھا ٹھہرے، پہلی بات سن، اگر میرے لیے اگر میں حاکم ہوں، مثال دے رہا ہوں،
اگر میں حاکم ہوں تو میرا دین ہے کہ وہ ایک بلیس فہمی کا مرتکب ہے صحابہ کرام کے لیول کے اوپر, تو وہ تو اس کی چارج یہ ہے کہ اس کو ٹل ڈیتھ امپریزنمنٹ دینی چاہیے. تو میں نے تو اس کے بارے میں صرف یہ الفاظ بولنے کہ دلیل آدمی ہے, کون سی ایسی بات میں نے کر دی ہے. اس نے تو یہ الفاظ بول دیا کہ فلاں بندہ بھونکتا ہے یا فلاں بندہ جو ہے وہ کیا لیتے ہیں اس کے بارے میں تبیر معاویہ کے بارے میں کہ اس کے ان کے قدموں خنزیر کا پاؤں. کیسی بات ہے کیا مقابر صحابہ کرام ائمہ دین کے بارے اتنے بے حس ہو جائیں کہ ہم ان کے بارے میں بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ یہ نہیں ہوتی بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمت لگی, جھوٹا الزام لگا, بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہے, کئی دن وحی نہ آئی. بے شک جب وحی آئی سچ سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا الزام لگانے والوں کے حوالے سے ایسی زبان استعمال کی نہیں کی. اس میں سنت رسول میں نے پہلے آپ کو بات کی, جب ایک ایویڈنس جو ہوتا ہے میں نے آپ کو دے دی ہے کہ وہ صورتوں, چلے آپ نے کبھی سورۃ العلق کی تلاوت کی ہے نماز میں؟ جی جی. اچھا آپ نے سورۃ قلم کی کبھی تلاوت سنی ہے نماز میں؟ جی جی. تو پھر یہ ان آیات کے اندر جن اللہ تعالیٰ نے شدید لب و لہجہ اختیار کیا ہے تو ان کو ہم حالت نماز میں ڈال کر نماز ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے. ہم آپ امتی ہیں رحمت اللہ عالمین کے, بے شک, جن کا اخلاق دنیا میں اسی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں, میں اسی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں. اسی کتاب میں جو صحت آیات پڑھی جاتی ہیں ان معاندین کے لیے, کیا اس سے ہماری اخلاقی حالت بگڑ جاتی ہے؟ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ کہا, آپ کو حدیث آتی ہوگی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ آپ جب میں دیکھیں آپ دو چیزوں مکس کر رہے ہیں. نہیں, آپ اخلاق کو تعدیرات سے مکس کر رہے ہیں. میری بات اخلاقی حالت اور ہوتی ہے, تعدیراتی حالت اور ہوتی ہے. میری بات سنیے کہ جنت لوٹ لی, جنت لوٹ لی, جنت لوٹ لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کن لوگوں نے؟ انہوں نے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور اخلاق اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. بالکل ٹھیک ہے. ایک رویہ تھا آپ کا, میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو آپ نے کیا, ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل ختم ہوتے ہیں تو گالیاں شروع ہوتی ہیں. وہ تو کام سے شروع کیا ہوا نا, آپ نے جواب دیا ہے, کر لیں ہم سے بات. آپ سمجھتے ہیں آپ سچ پہ ہیں؟ ہاں سچ پہ, اللہ کے فضل. تو آپ اگر سچ پہ ہیں, آپ کے پاس سچا سودا ہے, سوچا تو ہوتا ہے, تو آپ ایک اس کو مسلمان بھائی کی حیثیت سے اس طرح القاب میں نہیں. آپ مجھے یہ چھوٹی بات ہے, وہ اس کو چاہیے نا اصولی طور پہ پھر ہم سے گفتگو کرے نا. جی اگر وہ گفتگو بھی نہیں کرے, گالیاں دے جائے گا باہر بیٹھ کے ائمہ دین کو, وہ صحابہ کرام کو, پھر آپ نے کبھی پھر یہ قرآن کے بارے میں باتیں کریے تو پھر ہم خاموش ہیں. آپ نے کبھی ایک ٹیلی فون کیا کہ مناظرہ چھوڑ کے کہ یار آئے بیٹھے ہیں آپ, ہم ڈسکس کریں؟ کیوں؟ وہ تو جناب والا میرے پروگرام کا نام سن کے نہیں آئے گا اس پروگرام میں نے کہاں فون کرنا ہے. آپ بٹھا دیں مجھے, میں آپ کے توسط سے کہتا آپ بٹھا دیں مجھے. اچھا میں ایک ویڈیو آپ چلے آپ بٹھا دیں نا, میں آپ کو کہتا ہوں بٹھا دیں آپ. جی میں ضرور بیٹھنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے کہ میں یہ نہیں کہہ نہیں بتائیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں, پہلے بتائیں. آپ کے تعلقات ہے نا, تو آپ کو چاہیے آپ بٹھائیں. آپ میرے آپ کے ساتھ بھی ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب, تو بٹھائیں. آپ کو پہلے یہ بتائیں مولانا طارق جمیل کا میرے سے فکری ایک تو میری فکر, یا میری مولانا طارق مسعود کی بھی ایک فکر نہیں نا, مثال دے رہا ہوں, یا میری مفتی حنیف قریشی صاحب کی. میں آپ کو حنیف قریشی صاحب کا ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں, آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں. جب کورونا کے دن آئے تو وہ بیمار ہوئے کورونا کی بیماری سے, میں نے انہیں فون کیا, میں کہا حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہا میں نے آپ کو آ کے دم کرنا ہے. میں کہا باقی آپ اپنا پریکاشن وغیرہ سارا کوارنٹائن وغیرہ کا کام کریں, لیکن مجھے ایک موقع دیں. تو انہوں نے کہا اس وقت حالات جس طرح کہ آپ کو میں آنے کی جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ آئیں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی وائلیشن ہوگی. میں کہا مولانا آپ مجھے دے دیں موقع ایک. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ان کو کب بات کی. ایک بار مولانا طارق جمیل صاحب مجھے مل گئے وہاں پہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, ہم بڑی محبت کے ساتھ آپس میں ملاقات ہم نے کی. مفتی طارق مسعود صاحب یہاں پہ درس دینے کے تشریف لائے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, تو یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے رہے. مولانا لدھیانی سے میری ملاقات ہو چکی ہے. معاویہ طارق صاحب جب اپنے لاہور مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, وہ کیا چیز ہے کہ مجھے محمد علی مرزا جیلوی کے بارے میں ہماری زبان سے الفاظ نکلے. آپ اس کو تو دیکھیں نا. غامدی صاحب سے میں کئی پروگرام میں اکٹھے بیٹھ چکا ہوں, غامدی صاحب سے کئی بار مل بھی چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بات, شاید میری فکری اختلافات ان سے مرزا محمد علی جیلوی کے مقابلے بہت زیادہ ہوں, لیکن کیا وجہ میں وہ زبان غامدی صاحب کے بارے میں استعمال نہیں کرتا, کیونکہ غامدی صاحب جو ریشنل گفتگو کرتے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر, میرا اپنا نقطہ نظر ہے, میں اسے ڈائلاگ کر سکتا ہوں, ان کی دلیل سنتا ہوں. اگر وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے ائمہ دین کو, مثال دے رہا ہوں, یا صحابہ کرام کو, تو پھر میرے جذبات ان کے بارے میں اس طرح ہو سکتے ہیں. میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا خادم رضوی صاحب کا, وہ کہیں تقریر کر رہے ہیں, تقریر ختم ہوتی ہے, اچانک اذان شروع ہوتی ہے, اور وہ مائک دے کر کہتے ہیں اے وہابیاں دی اذان ہے, ان دا کیڑا ادب ہے, اے سوراں دے سور نے. آپ نے مذمت کی اس کی مجھے پتہ ہے, لیکن آپ نے کوئی ایک لقب یا القاب یا ان کے حوالے سے اس طرح کے استعمال نہیں کیے. کیوں؟ کیا وجہ کیا؟ اس کو ہے کہ یہ نہ انہوں نے کام ہیبیچول نہیں اس کام کے, کہ انہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیبیچولی. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی بنیاد پر میں دیکھوں کہ یار ان کی مذمت کے باوجود میرا گزارا نہیں ہو رہا. مرزا محمد علی جیلوی نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں
جن کی وجہ سے اس بات کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ دلائل کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی بہت جو نا وہ میں آپ کو چلیں آپ کو چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. اس کی عادت یہ ہے کہ وہ طنز کو کبھی بھی درمیان سے نہیں باہر نکالے گا. اس نے کہا یار کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں, ان کی بیویاں یہاں پہ ہوتی ہیں, تو ان کے یہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو میں تو کرامت کا بچہ کہوں گا, اور عام طور پہ مفتی وغیرہ انہی کرامتوں سے پیدا ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کر دیا جس کو انہوں نے جو محنت کر رہے تھے, انہوں نے جو کلپنگ وغیرہ کی کہ میں عمرے کے اوپر گیا, حج کے اوپر گیا, تو اس وقت جو ہے نا میری بیٹی 2 سال کی اور میری شادی کو بھی آلموسٹ 2 سال ہوئے تھے. تو انہوں نے ان پر تبصرہ کر دیا کہ یار وہ کرامت کا بچہ تھا, یہ کرامت کی بچی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ آپ ایسا ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ایسا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے. جب آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں اپنائیں گے, آپ اس طرح یعنی جسے کہتے ہیں پھکڑ بازی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی الزام تراشی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی ہیٹ اسپیچ نہیں کریں گے, تو اگر آپ پاگل ہے. ایک بندے کا کیریئر بھی دیکھیں, اگر میں ہیٹ اسپیچ کرتا ہوتا تو کسی اور مسئلہ کے لوگوں کو آپ کو کہتے ہیں یار دیکھیں شام نے کتنی ہیٹ اسپیچ کی ہے. وہ ہیٹ اسپیچ کرتا ہے, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمع کا ڈیروگیٹری کمنٹس دیتا ہے, وہ ائمہ دین کا ڈیروگیٹری کمنٹس دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. نہیں چلے آپ نہیں سمجھا پا رہے, میری سوچ سن لیں. میں اچھا چلے میری ایک چھوٹی سی سن لیں. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا فلسطین کے بارے میں تم آ جاؤ. میں چلا گیا وہاں پر. مجھے یہاں پہ ڈاکٹر سراج صاحب کی اکیڈمی سے جو ہے نا فون آیا ان کا, شجاع الدین شیخ صاحب, وہاں بھی چلا گیا. مجھے سراج الحق صاحب بھی بلاتے رہے, مجھے قاضی حسین احمد صاحب بھی بلاتے رہے. یقین کیجیے کئی بار تو سے مسلکی دینی فقہی امور کا گفتگو ہوتی تھی تو لگتا ہی نہیں تھا, لگتا تھا میں اپنے چچا سے گفتگو کر رہا ہوں, اور ہم آپس میں بڑے انڈرسٹینڈنگ سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کیا ایون طاہر القادری صاحب میری کئی باری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان سے بھی ہم تبادلہ خیال کر لیتے ہیں, اور وہ مجھے کئی بار آ کے فون بھی کرتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی گفتگو کر لو. مرزا محمد علی جیل میں آخر کا کون سا مسئلہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ زبان استعمال کرتے ہیں, پاکستان کسی اور مذہب کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ شیعہ علماء کے ساتھ ہماری ڈیبیٹس ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ساری باتیں, آپ کا موقف ہے, مجھے احترام ہے اس ساری چیزوں کا, اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ پر, اور ان کی آگے ساری جو ہیں ان پر ہماری جانیں قربان, ہم سارے ادب و احترام کرتے ہیں ان کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری نفرت اور تقسیم ہے نا, جینون بنیادوں پر بھی ہو اور نا جینون بنیادوں پر بھی ہو, یہ چیزیں, ایک تو سوال سن لیجئے گا, ایک تو یہ چیزیں مزید ہمیں تقسیم کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. دلائل ختم ہو گئے, آپ نے گالیاں دینی شروع کر دی. ہم نے کیا کی ہے؟ یا یہ بتائیں نا ہم گالیاں کو انیشیٹ کر رہے ہیں, یا یہ کہیں کہ میں نے کہا, میں نے اچھا بابا اسحاق صاحب تھے,